آج کی یہ جو بات ہے نا، یہ صرف سننے والی نہیں ہے، یہ دل تک اترنے والی بات ہے، روح کو جھنجھوڑنے والی۔ تو چلیں ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جو ہمیں یاد دلائے گا کہ ہماری اصل منزل، اس کی اصل قیمت کیا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، سب سے بنیادی سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ جنت جو ہماری سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے، ہم اسے اصل میں سمجھتے کیا ہیں؟ اس کی قدر کیا ہے ہماری نظر میں؟ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ اگر جنت واقعی سچ میں اتنی قیمتی ہوتی تو کیا جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، تو ہم اتنی آسانی سے کہہ دیتے کہ چلو بعد میں پڑھ لیں گے؟ کیا ہم ایسا کرتے؟ اچھا، اسی بات کو آج کے زمانے میں لے آتے ہیں۔ فرض کریں، صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہمارے موبائل کی اسکرین پر کھلتا، تو کیا تب بھی ہم اسی اسکرین پر گناہوں کی طرف اسکرولنگ کرتے رہتے؟ کیا ہماری پرائیورٹیز، ہماری ترجیحات بالکل یہی ہوتی یا کچھ بدل جاتا؟ اور پھر آتا ہے وہ سب سے بڑا سوال جو اس ساری بات کی جڑ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی کامیابی کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن جنت، اتنی بڑی کامیابی کے لیے ہم صرف امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں؟ تو جیسا شروع میں کہا، یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک دعوت ہے، ایک موقع ہے اپنے اندر جھانکنے کا اور اپنے دل کی اس آواز کو سننے کا جو اکثر ہم جانتے ہیں دنیا کے شور شرابے میں کہیں دب کر رہ جاتی ہے۔ اچھا، تو چلیں اب اس اندرونی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں اپنی منزل سے، اپنی اصل راز سے دور لے جاتی ہے۔ آخر وہ کون سے بوجھ ہیں جو ہم سب نے اپنے دلوں پر لادے ہوئے ہیں؟ روز صبح آنکھ کھلتی ہے اور سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ مالی پریشانیاں، نوکری کی فکر، آگے کیا ہوگا، مستقبل کا خوف، اور سب سے بڑھ کر لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سارے بوجھ ہمارے دل و دماغ پر ایسے چھا جاتے ہیں کہ روح کی جو اصل پکار ہے نا، وہ کہیں بہت پیچھے، بہت دور رہ جاتی ہے۔ اور اسی بوجھ تلے ایک اندرونی جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک کشمکش جو ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ ایک طرف سے دل تسلی دیتا ہے کہ ارے نہیں، میں کوئی برا انسان تھوڑی ہوں، لیکن کہیں اندر سے روح کی ایک چیخ سنائی دیتی ہے، تم دور جا رہے ہو، بہت دور۔ اور سچ پوچھیں تو یہی سب سے خطرناک خیال ہے۔ یہ جو کل کر لوں گا، بعد میں خود کو ٹھیک کر لوں گا والی سوچ ہے نا، یہ ایسی ہے جیسے ہم مان کر بیٹھ گئے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ تو لائف ٹائم ویلیڈیٹی کے ساتھ ملا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو غفلت ہے، یہ جو لاپرواہی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ نے کتنا واضح بتا دیا ہے کہ جنت صرف ایک خواہش کا نام نہیں، یہ ایک شعور کا نام ہے۔ یہ ان لوگوں کا انعام ہے جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، جو اس کی موجودگی کا احساس رکھتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو جیسے پوری حقیقت کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ جنت کا راستہ نفس کی خواہشات کے خلاف چلنے کا نام ہے، اس میں مشکلیں ہیں، اور جہنم کا راستہ وہ تو خواہشات سے سجا پڑا ہے جو ہمیشہ آسان اور پرکشش لگتا ہے۔ اس چھوٹی سی لیکن بہت گہری کہانی کو سنیں۔ ایک شخص تھا، اس کا عقیدہ تھا کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور اسی ایک بات پر بھروسہ کر کے وہ نماز بھی چھوڑ بیٹھا، گناہ بھی کرتا رہا۔ لیکن جب آخری وقت آیا تو زبان پر شکر نہیں، حسرت تھی۔ کاش میں نے اللہ کی رحمت کو اتنا سستا نہ سمجھا ہوتا۔ تو یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سستی نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، انفینٹ ہے، لیکن اس رحمت کو فار گرانٹڈ لے لینا، اس کی ناقدری کرنا، یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ امید اور غفلت کے بیچ ایک بہت ہی باریک سی لائن ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے تو اصل بات شروع ہوتی ہے، مایوسی کی نہیں، امید کی۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے خوبصورت، سب سے امید بھرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! ذرا اس آیت کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو! سوچئے، وہ اے گناہ گاروں نہیں کہہ رہا، وہ اے بھٹکے ہوئے لوگوں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، یعنی وہ آج بھی ہمیں اپنا کہہ کر پکار رہا ہے۔ کیسی محبت ہے، کیسی رحمت ہے۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے، راستہ بھٹک گئے ہوں گے، بہت دور نکل گئے ہوں گے، لیکن دروازہ بند نہیں ہوا، بالکل نہیں۔ اور کیا پتا آج کا یہ لمحہ، یہ باتیں سننا، یہی وہ اشارہ ہو، وہی سائن ہو کہ بس اب لوٹا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کیا کریں؟ اس امید کو، اس احساس کو عمل میں کیسے بدلیں؟ واپسی کا یہ سفر شروع کیسے ہو؟ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا راستہ کتنا آسان ہے۔ اور دیکھیں، واپسی کا راستہ کوئی پہاڑ چڑھنے جیسا مشکل نہیں ہے، صرف 3 چھوٹے چھوٹے قدم جو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ پہلا قدم، آج، صرف آج ایک نماز وقت پر پڑھنی ہے، بس ایک۔ دوسرا قدم،
رات سونے سے پہلے صرف 30 سیکنڈ کے لیے دل سے اللہ سے بات کرنی ہے، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں، اپنی کمزوری کا اعتراف۔ اور تیسرا، روزانہ یہ دعا مانگنی ہے، اے اللہ میرے دل میں آخرت کی قدر ڈال دے اور جنت کو میری سب سے بڑی آرزو بنا دے۔ یہ دعا یہ سوچ بدل سکتی ہے، دل بدل سکتی ہے اور تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اور اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس سوال کے ساتھ کہ زندگی کا اصل سرمایہ کیا ہے، حقیقی کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست موازنہ کیا گیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہماری بڑی بڑی ڈگریاں، سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز، بینک بیلنس؟ نہیں، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ ساتھ کیا جائے گا؟ وہ سجدے جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر کیے گئے، وہ آنسو جو صرف اللہ کے خوف اور محبت میں بہے، اور وہ سچی توبہ جو ہم نے اپنے رب کے سامنے کی۔ یہی ہے اصل اثاثہ۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جنت مہنگی نہیں ہے، نہیں، ہم نے اپنی حرکتوں سے، اپنی غفلت سے اسے اپنی نظروں میں سستا بنا دیا ہے۔ تو آج، ابھی، اس لمحے آئیے عہد کریں کہ اسے دوبارہ قیمتی بنائیں گے، اپنی زندگی کا سب سے قیمتی مقصد۔ اور میں اس گفتگو کا اختتام اسی سوال پر کروں گا، ایک ایسا سوال جس کا جواب کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا جواب اپنے اندر، اپنے دل میں تلاش کرنا ہے۔ یہ سفر ہر ایک کا اپنا ہے، اور اس سفر کی شروعات آج سے بلکہ ابھی سے ہو سکتی ہے۔